جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں آپ کا دوست رضی بھائی اور رضی بھائی online.com کی جانب سے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی دو ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مرزا انجینئر صاحب کی کچھ اعتراضات کا جواب دیا تھا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ جو خاص کوپیٹنسیاں ہوتی ہیں یا جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص معجزات ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ریگولرلی جو علمی کوپیٹنسی حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو غیب کی کوپیٹنسی حاصل نہیں، ہم غیب تو مانتے ہیں مگر ان کی کوپیٹنسی نہیں مانتے، تو اس کے اوپر ہم نے کوپیٹنسی پر بات کی تھی۔ یہ انگلش کا جو ورڈ ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ آج جو ہے ہم اس طرح کریں گے کہ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ علم ما کان و ما یکون کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اب علم ما کان و ما یکون کو جو ہم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مختلف لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ آج اس موضوع کو ہم مکمل طور پر ڈیفائن کریں گے کہ یہ موضوع ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور مولوی حضرات جو اس کے اوپر وویلا کھڑا کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو علم ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف علماء کرام جو متقدمین علماء تھے صرف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان نہیں کیا، دیگر ذاتوں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں علم ما کان و ما یکون کا عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، وہ جو ہے بات آگے آئے گی۔ میں فقط فی الحال آپ کو کچھ چند ایک مفسرین کی آرائیں پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ علم کے متعلق، علم ما کان و ما یکون کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اور علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر جب یہ حکم ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لفظ کلہا کے اوپر جو مفسرین بحث کرتے ہیں، اس پر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر طبری جامع الاحکام بڑی مشہور تفسیر ہے، میری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے امام طبری کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہاں ابن جریر طبری جو ورڈز لکھتے ہیں اس سورہ بقرہ کی آیات کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ملائکتہ و علم کل اسماء کل شیء، ہر چیز کا علم دیا گیا، ملائکہ کا علم دیا گیا اور ہر چیز کا۔ یہ امام ابن جریر طبری ہیں جن کی تفسیر معتبر مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری تفسیر ہے جس کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ ہے جناب امام علوسی بغدادی کی تفسیر روح المانی، وہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَسْمَاءَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر چیز کے ناموں کا علم دیا گیا، ما کان کا بھی اور ما یکون کا بھی۔ یہ آدم علیہ السلام کے متعلق جو علماء کی قول ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، یہ فتویٰ فقط بریلویوں پر نہیں جاتا بلکہ یہ فتویٰ امام ابن جریر طبری اور سید علامہ علوسی بغدادی پہ جاتا ہے۔ اور پھر امام بغوی رحمہ اللہ جو عرب و عجم کے اندر جن کی تفسیر مشہور اور معروف تفسیر ہے، تفسیر المعامل التنزیل، وہ کہتے ہیں وکیل اسم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، کہ اس سے مراد یہ ہے ما کان وما یکون کے تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم ہے اور قیامت تک کی ہر چیز کا علم ہے آدم علیہ السلام کے متعلق۔ اور یہ قول لاتے ہیں مختلف ابن عباس سے قول اور دیگر ائمہ اور امام سفیان ثوری کا قول، اور یہ قول جو ہے نا حضرت سعدی کا قول جو ہے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو سعود الحمادی، امام ابو سعود الحمادی لکھتے ہیں اس آیت کے تحت تفسیر ابن ابی سعود کے اندر، یہ تفسیر ابن سعود جو ہے اس کسی کئی عبارات اس تفسیر کے اندر لی گئی ہیں جو میرے سامنے ہے، جس کا تعارف میں پیچھے کروا چکا ہوں، تفسیر اکثر بیان، یہ تفسیر عرب کے اندر فری بانٹی جاتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں وکیل السماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، ما کان وما یکون، یعنی امام ابو سعود جو اہل سنت کے ہاں تھے، معتبر نہیں ہیں بلکہ غیر مقلدین اور دیگر کے ہاں ان کے ہاں بھی، اور امام ابن حماد الحنبلی جیسے لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کس کی خبر ہے، اور حافظ ابن کثیر کون ہے؟ حافظ ابن کثیر سے کون واقف نہیں ہے؟
اہل سنت سے زیادہ تو حافظ ابن کثیر کو غیر لوگ زیادہ مانتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں الصحیح انہ علمہ السماء اشیاء کلہا و ذواتہا و صفاتہا و افعالہا. تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کے یعنی ناؤنز، شیپس اور فنکشنز کے بارے میں علم دے دیا، تینوں چیزوں کے بارے میں علم دیا، اور ہر چیز کی ماہیت کے بارے میں علم دیا، اس کی ساخت کیا ہے. صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے بلکہ ان کی اسٹرکچر بھی بتا دیا کہ وہ اسٹرکچرز کیسے بنا ہے، اس کا نام بھی بتایا اور اس چیز کا تعارف بھی کروایا اور اس کی تخلیق بھی بیان کی. یہ جو ہے نا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ اگر ما کان و ما یکون کا جو یہ لفظ ہے، اگر اس کو مطلقاً ان کا اطلاق کرنا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے یا غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تمام ائمہ کون ہیں، یہ صریح طور پر مشرک ہے، ان کی شرک میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اگلی بات، جو ما کان و ما یکون کا جو موقف ہے وہ کیا ہے. اہل سنت کی ہاں جو ان کے، میں آج کے یا متاخرین کی بات نہیں کرنے لگا، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور ان کے بعد کے جو علماء ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرنے لگا. میں امام نووی جیسے محدث اور علماء اور ان کے دیگر جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام علی قاری جیسے اور علامہ سخاوی جیسے اور ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کیا موقف لکھا ہے. علم ما کان و ما یکون کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے مخلوقات سے لے کر کے جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی ابتدا کی، وہاں سے لے کر کے آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک، سارا جو پہلے اللہ کے رسول کی ذات بظاہر جو دنیا تشریف ہوئی ہے، آپ سے پہلے جو کچھ ہوا جب سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی تب سے، اور آخری جنتی کا جنت میں کس مقام پہ وہ رہے گا، اس پر دلیل یہ موقف ہے نا، یہ موقف بتا رہا ہوں، اس پر دلیل آگے آئیں گی، حدیث کی روشنی میں سب کچھ انشاءاللہ پیش کروں گا. تو جو یہ موقف ہے یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کا سارا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات جس زمانے میں موجود تھی اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو علم ما کانا کہتی ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے بعد جنت میں جنتی کا داخل ہونے تک اور جہنم میں جہنمی کا داخل ہونے تک ہر چیز کا اللہ نے علم عطا فرما دیا. اس کو علم ما کانا و ما یکون کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ جو موقف ہے نا اس کے اوپر دلیل دینا میرے ذمہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. اور علم ما کانا و یکون کا جو یہ لفظ ہے، یہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پیش کی تھی کہ یہ ہم نے نہیں، امام احمد رضا خان نے جو سورہ الرحمن کی پہلی آیات میں علمہ البیان کے تحت جو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو امام احمد رضا خان نے سورہ الرحمن کی علمہ البیان کے تحت ترجمہ کیا کہ علم ما کان و ما یکون کا علم سکھا دیا، وہ ترجمہ امام احمد رضا خان نے فقط نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے بڑے بڑے ائمہ نے یہ قول کیا ہے تفسیروں کے اندر. سب سے پہلے امام عبد الرحمن ابن جوزی 597 ہجری سے وفات ہے امام عبد الرحمن ابن جوزی کا. اور عبد الرحمن ابن جوزی وہ شخصیت ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، آپ نے مختصر سیرت رسول کے اندر عبد الرحمن ابن جوزی کو بطور دلیل اور حوالہ جات پیش کیا ہے. تو عبد الرحمن ابن جوزی وہ ہستی ہیں اپنی تفسیر ذات المسیر کے اندر کہتے ہیں وَقَوْلَهُ خَلَقَ الْإِنسان بمرادی محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں یہاں پر کہ الثانی انہو آدم قال ابن عباس و قتادہ، یعنی ابن عباس نے قتادہ نے کہا ہے، دہاق کا قول پیش کیا اور کہا القول ثالث انہو محمد، کہ اس انسان سے مراد محمد ہے، وعلمہ البیان، بیان سے مراد ما کان و ما یکون، یعنی علم ما کان و ما یکون ہے. قال ابن کیسان، پھر ابن کیسان کا یہ قول بھی لائے ہیں اور ابن عباس کا قول لائے ہیں. تو یہ زاد المسیر امام عبد الرحمن بن جوزی، میری ویب سائٹ پہ جا کر آپ اس پوری تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF کی صورت میں اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسرا بیان فرمایا کہ جامع الاحکام امام ابن جریر طبری کہتے ہیں خلق الانسان و قتادہ ابن عباس
والا حسن البصری و ابن کیسان، یعنی ان کے سارے قول لکھا انسان ہا ہنا یراد محب محمد، انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و بیان حلال و حرام و ہدا و دلالہ وکیل ما کانا و ما یکون، یعنی وما کانا و ما یکون کا علم خیر یعنی ہدایت اور گمراہی کا علم اور حلال و حرام کا علم مراد ہے۔ تو علم ما کانا و ما یکون کا قول یہاں بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر تفسیروں کے اندر الباب فی علوم الکتاب للباب، علامہ ابن عادل الدمشقی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ قول موجود ہے، اور دیگر بھی یعنی قرآن کی مختلف جگہوں پر یہ قول اس طرح سے ملتا ہے، ما کان و ما یکون کا علم۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ چیز مفسرین لکھا ہے، آگے محدثین اور تفسیریں اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب قرآن کریم کی کچھ آنے کا آیات کریمہ اس موضوع پر میں پیش کروں گا علم ما کان و ما یکون کے متعلق۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ایک بات فرمائی اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ پہلا حصہ ہے، آیت کا پہلا حصہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا وجہ اشتراک ہے اور آخری حصہ وجہ امتیاز کہلاتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا علوم تفسیر کے حوالے سے، اور علامہ جرجانی کی کچھ حوالہ جات بھی، وہ کتاب آج میرے پاس یہاں پر نہیں ہے، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے وہ دکھائی بھی تھی، اور دیگر ائمہ نے الاتقان کے اندر علامہ سیوطی نے بھی اور دیگر ائمہ نے بھی اس قانون کو پیش بھی کیا مفسرین کے ہاں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں تو آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہتا ہے کہ ما لم تکن تعلم، اس کے اوپر باس بات نہیں کرتے ہیں، یہ وجہ اشتراک ہے، اور اگلا حصہ ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دوسرا حصہ وجہ اشتراک ہے، وجہ امتیاز ہے۔ وجہ امتیاز کیوں آتا ہے؟ جب کوئی غیر معمولی بات پورے قرآن میں بندہ ناچیز نے 2011 سے قرآن کا جب سے گہرائی کے ساتھ مطالعہ شروع کیا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں جہاں وجہ امتیاز کے طور پر لفظ فضل استعمال ہوا، یعنی اللہ نے کوئی حکم فرمایا اور اس کے اوپر دلیلی طور پر کہا کہ یہ میرا فضل ہے، یا فضل کے لفظ استعمال ہوئے، وہ کسی عام چیز کے لیے نہیں، بہت ہی خاص معاملے کے لیے پیش ہوئی ہیں۔ یعنی وہ کوئی جو حکم ہوا ہے نا، وہ کوئی عام حکم نہیں ہے، وہ بہت ہی خاص کوئی واقعہ ہے جس کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ فضل کا یعنی میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ نمل کے اندر جب سلمان علیہ السلام نے اپنی نشست کے اندر، میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر وہ بیان کر دیا کمپیٹنسی کے حوالے سے، اعلان کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لائے گا، تو قال افرایت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا اور جن نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ اب جب جن کھڑا ہوا، جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، تو کتنی دیر لگاؤ گے؟ فرمایا میری کمپیٹنسی یہ ہے، اللہ قوی امین، میں ماندان بھی ہوں، میری قوی ہوں، میں کمپیٹنسی رکھتا ہوں کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی قبل چاہیے۔ تو سلمان علیہ السلام جب یہ کہا کہ مجھے اس سے قبل چاہیے تو وہ بیٹھ گیا۔ اب جنوں کے علاوہ ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر، تو اس شخص نے اپنی کمپیٹنسی بتائی، تو پھر وہ آپ کی آنکھ چپکنے سے بھی پہلے لے کے آ سکتا ہوں۔ سلمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ لایا گیا تو سلمان علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا کہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے بھئی آپ لے آئے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، لفظ فضل کا استعمال کیا۔ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اس کے اوپر سلمان علیہ السلام نے حیران ہونے کی بجائے اور یہ نہیں پوچھا تم نے کیسے کر لیا، بلکہ کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے تم پر، یا بلکہ فرمایا یہ تو کیا ہے کہ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کیسے لے آئے، کیسے آ گیا، یہ تمہارے پاس قدرت کہاں سے آئی، ایسا نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی،
سورہ نمل کے اندر جب شروع ہوتی ہے نا یہ بات، سورہ نمل کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، کہا کہ علم عطا فرمایا. تو کون جو ہے نا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. من علم وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ہم نے جو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہاں پر یہ لفظ فضل ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. فضل المبین، یہاں بھی لفظ فضل آیا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ پرندے آپ سے کلام کرتے ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور یعنی ایک عام خرق عادت سے الگ تھلگ علم عطا فرمایا. کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے ساتھ بھی کلام کرتے تھے، تو وہ سارا معاملات جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو ایک غیر معمولی علم دیا گیا، اس کو یہاں فضل کہا گیا. تو یہ جو فضل ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام چیز یا عام کوئی علم عطا نہیں کیا گیا. اگر عام چیز ہوتی یا کوئی عام علم ہوتا تو یہاں لفظ فضل کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہاں پر بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اور یہ جو فضل ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو فضل ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو بھی عطا کر دے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. یعنی فضل کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے، اور اللہ جب چاہے کسی کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی یعنی ایسے کئی واقعات آئے قرآن کریم میں جہاں پر فضل استعمال ہوا، وہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا جس کے اوپر ہوا. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے دیکھ لیا. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر، جب 251 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر، کہ اللہ نے کہا ایک بستی والوں کو کہ فقال لهم اللہ موتوا، کہ مر جاؤ. وہ بستی والے مر گئے. پھر اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر وہ کیا ہوا کہ وہ اللہ نے فرمایا زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو الفضل علی الناس، کہ یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر بھی شکر نہیں کرتے. حالانکہ کیا ہے، یہ مردے زندہ ہوا، اللہ نے پہلے ان کو مردہ کیا پھر زندہ کیا، ایک غیر معمولی بات تھی. پھر اس کے اوپر اللہ نے لفظ فضل استعمال کیا. قرآن میں تقریباً 30 سے زیادہ، قریباً جو میرے علم میں ہے، قرآن میں 30 سے زیادہ مرتبہ پر لفظ فضل استعمال ہوا. اور جہاں جہاں لفظ فضل یعنی وجہ امتیاز کے معنی میں بیان ہوا، تو یا وہاں جو ہے مراد جو تھی وہ فضل غیر معمولی باتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سورہ یعنی سورہ آل عمران کی اندر بھی اور دیگر مقامات پر ہے. اب سورہ نساء کی جو آیت ہے 113، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ سب علم دیا گیا. مائے یا ماں کا عموم ہے ثابت ہے یا تخصیص ثابت ہے، علماء میں اختلاف رہا. لیکن بلاغیہ کے نزدیک یہاں مائے موصولہ ہے یا اس کا عموم واضح ہے، بلاغیہ اس پر کلام کرتے ہیں. اور یہ جو ما لم یا علم کے لفظ ہیں یا تکن تعلم کے لفظ ہیں، یہ قرآن میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں. لہٰذا کچھ لوگ یہ لفظ قرآن میں دوسرے مقام پہ دکھا کر کہتے ہیں کہ اس سے اگر علم کل مراد ہوتا تو پھر تو یہ عام انسانوں کے لیے بھی ما علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ما علم یا علم. تو
اسی پیمانے پر ما لم یعلم بھی آیا ہے. تو بحث یہاں ما لم یعلم یا ما لم تکن تعلم کی نہیں. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو علم دے دیا. یہاں ما کا عموم واضح ہے اور اس کی وسعت علمی ظاہر ہے علماء کے نزدیک. اور فرمایا کہ ہم نبی ہم نے آپ کو علم دے دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے وہ سب علم دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں. اور جب یہ بات ہو چکی پھر اللہ نے اوپر فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے اور فضل عظیم ہے. باقی تو فرمایا فضل ہے ہر مقام پر. قرآن میں 30 مقامات پر فضل فرمایا. لیکن جب اللہ نے نبی کو علم دیا اور یہ عام علم نہیں یہ علم خاص ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے اور داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے اسی طرح. لیکن جب یہاں اللہ نے علم خاص بیان فرمایا اپنے نبی کے بارے میں اور اوپر وجہ امتیاز لگایا کہ یہ فضل عظیم ہے اور یہ عام فضل نہیں یہ فضلوں کا بھی سردار ہے. تو یہاں اللہ کا فضل فَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی عام علم نہیں مراد خاص علم مراد ہے. تو اس کے تحت اب مفسرین بڑے بڑے ائمہ مفسرین میں الگ اس آیت پہ الگ سے بحث لاؤں گا الگ کلپ بناؤں گا. بڑے بڑے ائمہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے. اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. علامہ قرطبی نے لکھا, علامہ بیضاوی نے لکھا, علامہ طبری نے لکھا. انشاءاللہ وہ تین تفسیر انشاءاللہ میں وہ اگلی نشست کے اندر بیان کروں گا. یہاں پر یہ گفتگو تھی ما کان و ما یکون کا علم قرآن میں جو اللہ نے اس کے اوپر بیان فرمایا. قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, چاہے وہ ما کان کا ہو یا ما یکون کا ہو. ہر علم آپ کو دے دیا. یہاں ما کا جو عموم ہے وہ واضح ہے. ما لم تکن تعلم جو جس کی نفی ہے پھر اس کا اس بات آ گیا. اب اس آیت کی تفسیر جب ہم علم ما کان و ما یکون کرتے ہیں تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے, دلیل ہونا ضروری ہے. اب جو کہ میں نے جو پہلے آپ کے سامنے عقیدہ رکھا کہ جو مخلوقات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو علم تھا وہ سب علم اللہ نے نبی کو دیا. اس کو علم ما کان و ما یکون کا علم کہتے ہیں. حضور کی ذات سے پہلے کا علم اور اس کے بعد کا علم جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک اس کو کہتے ہیں. اب اس کے اوپر یہ آیت بھی آ گئی اور آیت کے اوپر اب حدیث کی جو ہم پیش کرتے ہیں. جب قرآن کی آیت یہ علم یہ دلیل بن جائے اور قرآن کی آیت کی تفسیر ہم صحیح حدیث سے کریں تو پھر اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں ہے. اب قرآن کی اس آیت کو ہم ڈیفائن کریں گے حدیث شریف کی روشنی میں. میرے سامنے ہے صحیح البخاری. صحیح بخاری کے اندر جمعۃ الصحیحین علامہ یحییٰ کتاب ہے اس کے اندر اور بخاری مسلم اور دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث جا بجا لائے ہیں. یہ جو حدیث لائی گئی ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی اکٹھی کی ہیں. اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ابن عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں. صحیح بخاری کتاب بداء الخلق چیپٹر ہے کتاب بداء الخلق اور مشکوٰۃ شریف کے اندر 506 نمبر روایت اور صحیح بخاری کے اندر بداء الخلق کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر روایت موجود ہے 453 صحیح بخاری. اب اس کی نمبرنگ آگے پیچھے بھی ہوتی ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ اور بھی ہوتی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں سکین لگا دوں گا. قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام فاخبرنا ان بداء الخلق کی کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی. جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے اللہ نے بتانا شروع کیا, اللہ کے رسول نے بتانا شروع کیا. اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے جلوہ فروز ہوئے اور خطاب فرمایا اور اللہ کے نبی نے وہ خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی. جو عقیدہ میں نے سب سے پہلے بیان فرمایا اب وہی عقیدہ عمر فاروق بیان فرما رہے ہیں. حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم, یہاں تک کہ ایک جنتی جنت میں داخل ہوا اور وہ جنتی جنت میں کس مقام پہ ٹھہرے گا, اسی کون سا مقام ہے جنت کے اندر, وہ کس مقام میں ٹھہرے گا, منازلہم اس کو بیان کیا. وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ
اور جہنمی جہنم میں کس مقام پہ ٹھہرایا جائے گا اللہ کے نبی نے وہ بھی بیان کیا، حفظہ ذالک من حفظہ والنسی من نسی، کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا، اللہ کے رسول نے سارا علم بتا دیا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ مرزا انجینئر صاحب آپ کو کبھی یہ روایت پڑھ کے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، اور ہم اس پہ میں شروع کی طرف نہیں جاتا۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اسی روایت کے تحت انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ المجلس الواحد بجمیع الاحوال المخلوقات مزن الابتدائی الا من توفنی الا من یبعث و اخبار المبتدائی والمعاش والمیعاد، کہ اللہ کی نبی کا ایک مجلس کے اندر سارے حوال بیان کر دینا ابتدا تا انتہا تک، یہ اللہ کے رسول کا جمیع الکلمات کا معجزہ ہے۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی نے ابتدا و انتہا کا، ابتدا سے انتہا کا ہر شے کا، مخلوقات کا احوال بیان کرنا مراد لکھا ہے۔ مولا علی قاری کا بھی قول ہے اور دیگر ائمہ نے، مولا علی قاری نے تو علامہ طیبی کا قول لائے ہیں، امام طیبی کا قول نقل کیا ہے جو صحیح بخاری کی حاشیے میں بھی درج ہے، حاشیہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد و ساری شرح بخاری کے اندر بھی علامہ قسطلانی بھی یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ حاشیہ صحیح بخاری اور ارشاد و ساری شرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الفتن کے ایک اور مقام پر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر مقامات پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، پہلے حضرت عمر فاروق روایت کرتے تھے، اب حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا، قیامت تک ہونے والی ہر شے کے بارے میں بیان فرما دیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول حذیفہ بیان کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے کتاب الفتن میں، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کوئی ایسی شے نہیں جس کے بارے میں نے سوال نہ کیا ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بس ایک چیز میں نہیں پوچھی کہ جو اہل مدینہ ہے ان کو کون سی چیز وہاں سے خارج کرے گی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، تو ہر چیز کا علم، ما کان و ما یکون کا ہر علم عطا فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں پیش کر رہا ہوں، اس کی شرح پیش نہیں کر رہا، ان کی شروع کے اندر اولین و آخرین اور ما کان و ما یکون کا علم لکھا ہے علماء نے۔ تو اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر اور کتاب الفتن امام ترمذی بھی اس کو لائے ہیں اس روایت کو، لیکن امام مسند احمد بن حنبل کے اندر، امام احمد بن حنبل پہلی جلد کے اندر بڑی ابوبکر صدیق کی روایات مسنید کے اندر شروع کی روایات میں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے جو ہے نماز پڑھائی اور پھر کھڑے ہوئی اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے ایک عمل کیا تو ابوبکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے ہر امور جو میرے سامنے پیش کیے گئے میں نے ان کو جان لیا، دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اور لفظ ہے کہ اردہ علی ما ہوا کائن من امر فی الدنیا وامر الاخرہ، آخرت دنیا کا اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے دیکھ لیا۔ بابا آپ مجھے بتائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تو اللہ کے نبی نے بتایا، تو لفظ موجود ہے ما ہوا کائن، یہ وہی ما ہے، یہاں پر بھی یہ وہی ما ہے، ما لم تکن تعلم جو قرآن میں ہے نا، وہی والی ما یہاں پر بھی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور
امام یا بن عبدالعزیز یا جمع بین الصحیحین، جو بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا اس بخاری اور مسلم کی روایتوں کے اوپر کہ باب اخبار النبی بما کان و بما کا ہوا کائن۔ یہ ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری اور مسلم کے فوراً بعد گزرے ہیں، انہوں نے کہا، یہ چیپٹر قائم کیا باب اخبار النبی بما کان و بما ہوا کائن، کہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کی خبروں پر مشتمل۔ پھر وہی حضرت حذیفہ والی روایتیں اور عمر فاروق والی روایت لائی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ما کان و ما یکون کا سب کچھ علم دے دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے جنت و جہنم کا بھی، جس کا جو مقام ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ ہم نے پیش کی تھی 86 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے زمین، دوزخ اور جہنم کو میں نے دیکھ لیا، میرے سامنے وہ بلند کی گئی، میرے سے وہ پوشیدہ نہیں، میں نے اسے دیکھ لیا کہ فی مقامی، میں یہاں کھڑے رعی تو فی مقامی حاض حتیٰ جنت والنار، بلکہ سبحان کی روایت میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الفطر میں 7259 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھ لی ان اللہ زوی الارض، کہ اللہ نے زمین کو اٹھا کے یوں میرے سامنے رکھ دیا، اور میں نے فارأیت مشارقہا و مغاربہا، زمین میں کچھ ایسا نہیں جو مجھ سے پوشیدہ ہو، میں نے مشارق سے مغارب سب کچھ دیکھ لیا۔ پھر حضرت میں نے اسی روایتوں کی تائیدن روایت میں نے پیش کی تھی پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا فالہما کائن فیہا الی یوم القیامہ۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں درج کر دی کہ یہاں جو رفع ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فانا انظر، یہاں پر انظر ننظر یہ تنظر کا یہ مقام نہیں ہے، رفع فعل ماضی ہے اور یہاں مقام تھا نظرتوں کا۔ بلاغیہ کے یہاں اصول ہے کہ جب جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہو اور اس کی جملہ فعلیہ آ جائے، جب مقام جملہ اسمیہ کا ہو اور جملہ فعلیہ آ جائے تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں مقام تھا نظرتوں کا کہ اللہ کے رسول فرماتے فانا نظرتو، لیکن یہاں آیا فانا انظرو، تو یہاں رفع کے بعد فنظرتو آنا چاہیے تھا، اور لفظ آیا فانا انظرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے زمین کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ عباس کے نزدیک کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، تو روایت یہ ضعیف ہے، مان لی آپ کی بات، لیکن یہ روایت پہلی روایتوں کو جہاں صحیح مسلم کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ نے زمین کو اٹھا کے رکھ دیا اور جو کچھ ہو رہا ہے مشارق تا مغارب میں نے دیکھ لیا۔ اب اس روایت جو صحیح مسلم کی صحیح ہے اس کی تائید میں یہ روایت لی جائے تو بالکل واضح بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول مشرق تا مغرب قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو علم ہے وہ اللہ کے نبی کی نگاہ کے سامنے ہے۔ المواہب اللہ دنیا کے اندر علامہ زرقانی نے اور میت الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر جو ہے جامع ترمذی کے اندر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر تو سند صحیح کے ساتھ ہے۔ میں آئے حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو عاص روایت کرتے ہیں کہ اس حال میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے پاس آئے کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، یعنی مجھے عطا فرمائے گئی ہیں کہ جنت میں کون کون ہوگا، ان کے آباء و اجداد کے نام کیا ہے اور ان کے قبیلوں کے نام کیا ہے۔ اور دوسری میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں اہل دوزخ کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے جنت جہنم کے اندر جو مقام ہے اس کا نام لکھی ہوئی ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام لکھی ہوئی ہیں۔
اور اس کے تحت پھر علامہ بدر الدین عینی اور دیگر ائمہ نے بھی کلام کرتے ہیں تشریحوں میں. شروع ائمہ کے محدثین کا قول کیا ہے علم ما کان وما یکون کے متعلق محدثین کا عقیدہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا انشاءاللہ. تو اس روایت سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی کو قیامت کے بعد جنت اور جنتیوں کے نام بھی اور جہنمیوں کے نام بھی معلوم ہے. جنت میں کون کون جائے گا، جہنم میں کون کون جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی کو عطا فرما دیا گیا ہے. جو پیدا ہوں گے، جو پیدا نہیں ہوئے، جنتی جہنمی کون ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں. اس کے اوپر کہیے پھر اسی روایت کو جو مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند روایت ہے، اس کو امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر 1147 نمبر روایت لائی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے. تو اس میں لفظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن آئے اور آپ کے ہاتھ میں 2 صحیفے تھے، تو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. تو آپ نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا، اپنے اصحاب رسول سے فرمایا کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ کا نبی امی ہے، یعنی اللہ کے نبی جو ہے وہ امی، آپ کا نبی امی ہے، یعنی جو قرآن میں لفظ امی استعمال ہوا وہ ہے. اب اس کا معنی کچھ لوگ کرتے ہیں ان پڑھ نہیں، پڑھنا لکھنا کسی کا نہیں ہے. لیکن پھر اللہ کے نبی نے وہ صحیفہ کھولا، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں صحیفہ تھا نا، وہ کھولا اور اس کو پھر پڑھا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کے رسول اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے. یہ کتاب رحمان کی طرف سے ہے اور اس میں جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں اور ان کی مکمل تفصیل ہے. اس میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ کوئی کمی ہے. بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کام سے فارغ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کتاب میں ہے. جنتیوں کا نام اور سب کچھ تفصیل لکھی گئی ہے. اس میں نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا. پھر اسی طرح دوسرا صحیفہ کھولا اور دوسرے صحیفے کو پڑھا، دوسری کتاب کو پڑھا، اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں جہنمیوں کے نام ہیں. اب جہنمیوں کی ڈیٹیل بھی اسی میں آ گئی. ترمذی کے اندر جامع ترمذی کی جو روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3234. جامع ترمذی کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہایت ہی اکثر صورت میں دیکھ لیا، اور پھر اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے نبی، فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ میرے رب مجھے علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا دست قدرت، اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور حتیٰ وجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما بین مشرق والمغرب. تو بین المشرق والمغرب پہ لفظ موجود ہیں یہاں پر جامع ترمذی کی اس روایت میں. جامع ترمذی میں 2-3 روایتیں اس طرح کی آئی ہیں. تو فرمایا اللہ نے جب اپنا ہاتھ میرے کاندھے کے درمیان میں رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور مشرق تا مغرب جو کچھ بھی ہے وہ میرے علم میں آ گیا. مشرق تا مغرب جو کچھ ہے میرے علم میں آ گیا. اب اسی طرح جامع ترمذی کی اگلی روایت ہے جس میں لفظ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. ابھی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3235 نمبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. میرے رب نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا یا اللہ آپ خود، یا میرے رب میں نہیں جانتا. تو پھر میرے رب نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں اپنا دست قدرت رکھا، ہم محسوس کی، اور فتجلی لکل شیء، ہر چیز میرے پر فتجلی میرے سامنے ظاہر ہو گئی. فعرفت، اور میں نے پہچان لیا، یعنی جو کچھ بھی تھا میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور میں نے اسے جان لیا. کل شیء، ہر چیز میرے سامنے اسے فتجلی ہو گئی اور میں نے اسے پہچان لیا. یہ دوسری روایت ہے. اب تیسری روایت یہی والی مسند احمد بن حنبل میں آئی. تو اس کے راوی ہیں یہاں پر وہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو قرآن میں ہے. واللہ اعلم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ ہی جاننے والا ہے.
وہی لہو ما فی السماوات ما فی یہاں پر بھی ہے کہ وعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے علم میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایسے علم عطا فرمائے کہ جو کچھ تھا ہو چکا، جو ہونے والا تھا اللہ کے نبی کے علم میں ہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا میرے علم میں آ گیا، اور بیان بھی فرمایا، اور اس کو بیان بھی فرمایا۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر جو یہ چیپٹر ہے باب و اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعہ، صحیح مسلم کے اندر اس میں چیپٹر میں اللہ کے نبی نے جو کچھ ہونے والا تھا کئی ایک فتنوں کے بارے میں خبر دی، جو پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے وضاحت ساتھ بیان کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو ہزاروں سال قبل ان دنیا سے پردہ فرما چکا تھا، جس کا نام تھا کفل، اور اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ابن عمر نے اور کہا کہ اگر ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر میں نے 1 2 یا 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یہ اللہ کے نبی سے یہ نہ سنا ہوتا اس حدیث کو، میں کبھی بیان نہ کرتا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا اور زنا کے معاملے میں یعنی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ تو ایک عورت اس کے پاس آئی کہ اس نے کہا کہ 60 دینار لے لو، اور وہ عورت کسی مجبوری میں تھی، تو 60 دینار کے عوض اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب اس خاص کیفیت کے اوپر وہ بیٹھ گیا عورت کے اوپر، تو عورت کامنے لگی اور رونے لگی۔ تو اس نے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ جب سودا کر لیا ہے تو روتی کیوں ہو؟ اپنا سودا کر کے پھر روتی کیوں ہو؟ تو کیا میں نے تمہیں اس کام پہ مجبور کیا ہے تم رو رہی ہو؟ کفل نے پوچھا۔ تو اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے یہ کام کبھی پہلے نہیں کیا، مجبوری کے لیے، پیسوں کے لیے، دینار کے لیے یہ کام میں کر رہی ہوں۔ تو کفل کہنے لگا کیا تم نے یہ کام اب کر رہی ہو، پہلی دفعہ کر رہی ہو؟ حالانکہ تم نے اس سے پہلے یہ کبھی کام نہیں کیا۔ تو عورت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ جی میں نے یہ پہلے کام کبھی نہیں کیا، کسی مجبوری میں تحت جو ہے نا میں کر رہی ہوں یہ کام۔ تو کفل نے کہا کہ یہ پیسے تم رکھ لو اور جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اور کفل نے اس کیفیت سے اپنے آپ کو روک لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اسی رات کفل مر گیا، اور صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہے۔ یعنی ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا، نبی کی نگاہ کہاں ہے؟ ایک کفل نامی شخص جو کب پیدا ہوا کب فوت ہو گیا کسی کو اس کا علم نہیں، اللہ کے نبی اس کی کیفیات کا علم بھی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، روایت کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7267 7267، کہ اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئی اور آپ نے خطاب فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، یعنی ما کان وما یکون، بما کان وبما هو کائن، جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا تو ہو چکا، ما کان وما یکون کا علم دے دیا۔ صحیح مسلم کی روایت، اور مستدرک علی صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے امام مسلم امام بخاری کی شرطوں پر اور سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ ما کان وما یکون کا علم دے دیا، ابو زید نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ ما کان وما یکون کا جو لفظ ہے یہ اہل سنت نے نہیں بیان کیا، بلکہ ما کان وما یکون کا جو لفظ ہے اس کو حضرت ابو زید نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر اور المستدرک علی صحیحین کے اندر۔ تو پھر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے صحابی رسول کے اوپر؟ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے ہمیں علم عطا فرمائے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ان کو بحیثیت انسان بھول گئے ہیں تو جب کوئی چیز ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ایسے فرما رکھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں شخص ایسے مرے گا، ہم بعد میں بھول گئے اور جب وہ شخص مرا تو ہمیں وہ یاد ہو جاتا ہے کہ وہ شخص یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایسے ہی مرے گا۔ بالکل ایسے ہی اس کی مثال ایسے ہے، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 7263 نمبر روایت ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کا علم ہمیں دے دیا، بس ہم جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ جس طرح ایک شخص کا چہرہ ہمیں بھول جاتا ہے اور شخص دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، ہم اسے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول نے تو ہر چیز بتا دی، بس ہم بعض چیزیں بھول گئے اور جب وہ چیز ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے تو ہم اسے یاد کر لیتے ہیں۔ بس جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اور حضرت حذیفہ کی وہ روایت صحیح مسلم کی 7265 نمبر روایت کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ قیامت تک ہر چیز کا علم دے دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا علم نہیں تھا، قیامت تک ہر چیز کا علم دے دیا، اب قیامت کا علم تھا یا نہیں اس کے اوپر الگ سے ایک ایپیسوڈ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام بعض اوقات جانتے ہوئے بھی کسی شخص کے بارے میں کہتے کہ اے اللہ کے نبی آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ المعجم الاوسط کی یہ روایت کا نمبر ہے 1282 کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص کون ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ بڑا امیر تمیر شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ یہ شخص کون ہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو قیامت والے دن اس کا حساب اور کتاب نہیں کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے قیامت کا علم ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو اگلی ایپیسوڈ آئے گی نا، لیکن قیامت کے دن ایک شخص وہ جو اللہ کے رسول کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھیں، اور یہ روایت جو ہے مجموعۃ الزوائد کے اندر ہے، علامہ حسمی نے کہا کہ اس کے سکہ جو روات ہیں وہ سکہ ہیں، اس کے رجال سکہ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم غیب کا ما کان و ما یکون کا وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے کہ تمام لوگ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ابتدا تا انتہا کا جو علم ہمیں دیا ہے اسی کو ہم علم کان و ما یکون کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اسی کو اولین اور آخرین، ابتدا و انتہا اور ما کان و ما یکون کا علم کہا ہے صحابہ کرام نے۔ تو صحابہ کرام نے علم ما کان و ما یکون کا علم کہا ہے تو ہم اس کو علم ما کان و ما یکون کا علم کہتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔